السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے سولر سسٹم کے اوپر۔ سولر سسٹم میں چاند، ستارے، سورج، سمندر اور دوسری بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان یعنی 9 سیارے، 27 چاند اور 1 لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اس رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے تمام چل رہے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن بنا ہوا ہے، ڈیزائنر کوئی نہیں، قانون ہے، قانون پہ عمل درآمد کرانے والا کوئی نہیں، لیکن سب کنٹرول میں ہے لیکن کنٹرولر کوئی نہیں۔ کبھی بھی ان کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ کس کے حکم کے مطابق، کس کے حکم کے تابع یہ سب کچھ چل رہا ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے۔ پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے، تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکے اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا رہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی کیوں نہیں مل رہے، کس وجہ سے نہیں مل رہے، ان کے درمیان کون سی رکاوٹ ہے جو ان کو ملنے نہیں دے رہی؟ یہ بھی آپ نے سوچنا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ ہے یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحراؤں میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، پھر ایک ہستی ان صحراؤں میں آتی ہے اور وہ ہمیں ان سب سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ فرماتی ہے یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں، والشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان آیت نمبر 5۔ پھر وہ ہستی سمندروں کے گہرائیوں کے متعلق بتاتی ہے، فرماتی ہے کہ ان کے درمیان ایک برزخ یعنی کہ بیریئر ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے دونوں کو، سورۃ رحمان آیت نمبر 20۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، وہ ہستی فرماتی ہے یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا وہ ہستی فرماتی ہے یعنی سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کو ایک جامد آسماں یعنی چھت کہا جاتا تھا، وہ ہستی فرماتی ہے یہ پھیل رہی ہے۔ وہ ہستی ہمیں نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ آلبرٹ آئنسٹائن اب جدید سائنس کا بانی، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی تمام ڈسکوریز کا اوریجن کسی نہ کسی طریقے سے اسلام اور قرآن سے ریلیٹ کرتا ہے، اسلام اور قرآن سے ریلیٹ کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ڈسکوریز کو اگر ڈیپلی انالیسس کیا جائے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ تمام تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی تھی، لیکن ہم نے غور نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی وساطت سے ہمیں سمجھائی، بتائی اور ہمارے سامنے رکھی۔ یہ تحقیق پوری کی پوری قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہتری، سکون اور خوشیاں آ سکیں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے اور لائک کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔